بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائی اور دوستوں، میں اس وقت موجود ہوں حرم بیت اللہ شریف کے احاطہ صحن میں اور مکہ کلاک ٹاور کے بالکل ہی نیچے۔ تو ناظرین کرام، آج میں آپ سب بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم معلومات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ میری ان معلومات سے اتفاق کریں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر بائی فیس ویڈیوز نہیں بناتا۔ میں جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو میرے سامنے یا تو اللہ پاک کا گھر ہوتا ہے، یا مسجد نبوی ہوتی ہے، یا مسجد عائشہ ہوتی ہے، یا جبل رحمت مینا، جبل ثور اور جبل نور ہوتا ہے، تاکہ آپ اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر سکیں اور میری باتیں بھی دھیان سے سن سکیں۔ میرا فیس دیکھنے سے آپ کو نہ کوئی ثواب مل سکتا ہے اور نہ ہی آپ کے دلوں کو کوئی سکون مل سکتا ہے، مگر یہ اللہ کا گھر دیکھنے سے، مسجد نبوی دیکھنے سے اور زیارات مقدسہ دینے سے آپ کے دل کو دلی سکون محسوس ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میرا پہلی معلومات تو یہ ہے کہ میں آج حرم بیت اللہ شریف گیا نماز کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، تو راستے میں مجھے کچھ پاکستانی اسلامی بہنیں اور بھائی ملے جو بھیک مانگ رہے تھے۔ سیدھے لفظوں میں بھیک مانگ رہے تھے اور اپنی سٹوریاں اور اپنی مجبوریاں بتا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا بیگ گم ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا میرا بیگ چوری ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میری جیب کٹ گئی ہے۔ تو ان کی شکلوں سے جو محسوس ہو رہا تھا وہ پیشہ ور بھکاری تھے۔ اگر بھائی اور بہنوں کسی کا بیگ چوری ہو جاتا ہے، جیب کٹ سکتے ہیں، ویسے تو یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میں ان کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں، جو شریف لوگ ہیں، جو مجبور لوگ ہیں، اگر ایسا ہو ہی جاتا ہے تو آج کل نیٹ کی دنیا ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، وہ گھر فون کر کے اپنے لیے تھوڑے بہت پیسے منگوا سکتے ہیں۔ ویسے تو ٹکٹ ان کے پاس ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ فری ہوتی ہے، ویزا ان کے پاس ہوتا ہے، ان کو خاص پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ان کی جیب کٹ گئی ہے، اگر ان کے پاس پیسے نہیں، نہ کریں شاپنگ، نہ خریدیں گولڈ، نہ خریدیں عرب وغیرہ، جوسر مشین، استریاں، گھڑیاں نہ خریدیں، اور وہ اپنے 20-21 دن آرام سے کھانا انہیں مل سکتا ہے۔ جگہ جگہ پہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں پانی کی، کھانے کی، کھانا بھی انہیں مل سکتا ہے، مگر ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایک بار مائی آئی کہنے لگی کہ میں مجبور ہوں، میری جیب کٹ کی، یہ ہے وہ ہے، میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں۔ میں نے بولا مائی آپ کتنے دن باقی ہیں؟ بولی میرے 17 دن ہیں۔ میں نے بولا 17 دن، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا فری میں، جو چیز مرضی آپ کھا لینا۔ کہتی ہے نہیں آپ نے جو میری مدد کرنی ہے وہ میری ہیلپ کر دیں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ تو ناظرین کرام، میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اور خاص طور پہ میری ان بہن بھائیوں سے التماس ہے کہ اپنے ملک کو بدنام مت کریں۔ یہاں پر بھکاریوں کی جو تعداد ہے، نہ تو کوئی یمانی ہے، نہ مصری ہے، نہ انڈین ہے، نہ بنگلہ دیشی ہے، نہ کسی اور کنٹری کا ہے، یہ تقریباً 99% پاکستانی ہے۔ تو خدا را میں بار بار کہوں گا کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں اور اپنے ملک کو بدنام ہونے سے بچائیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائی اور دوستوں، میرا دوسرا سوال ہے کہ کچھ لوگوں نے وزٹ ویزا پر اپنی بہنوں کو، اپنی وائف کو، اپنے گھر والی لیڈیز کو بلایا ہوا ہے، کیونکہ جینٹس پہ، میل پہ کچھ ویل چیئر کے لیے پابندی ہے، مگر فیمیل کے لیے پابندی نہیں۔ ان لوگوں نے جو یہاں کے رہنے والے ہیں یا جو وزٹ ویزے پہ آئے ہیں، تو ساتھ میں اپنی عورتوں کو، خواتین کو بھی منگوا لیا ہے، تاکہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں اور خواتین ویل چیئر چلا کر کچھ پیسے لے آئیں۔ تو یہ بھی سراسر زیادتی ہے۔ حکومت کی نظروں میں یہ ایک بہت بڑا جرم بن چکا ہے، اور جس کسی کو وہ پکڑتے ہیں، ویل چیئر والے کو یا بھیک مانگنے والوں کو، تو ان کے
ایگزیکٹ انٹری ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ تو برائے مہربانی اپنی خواتین کو پردے میں رہنے دو۔ اگر بلوانا ہے تو عمرہ کرا کے باقاعدہ طریقے سے ان کو واپس اپنے گھروں میں بھیج دے۔ یہ نہیں ہے کہ بھیک مانگنے کے لیے روڈ پہ کھڑا کر دیا یا ویل چیئر دے دی، چلو جی جاؤ، کیونکہ ایک آدمی کو عمرہ کرانے کے تقریباً 100 سے 150 ریال مل جاتے ہیں۔ تو 100 یا 150 ریال ایک ٹرپ کے، تو 3 4 2 ٹرپ لگ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے دانتوں میں رس آ گئی ہے اور وہ خود گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں حکومت کے ڈر سے اور حکومت کی پابندی سے، اور اپنی خواتین کو، بہو بیٹی بیویوں کو کہتے ہیں کہ یہ ویل چیئر لو اور جاؤ کماؤ۔ تو ایسا بھی ہمارے ملک کے لیے بدنامی، یہ کام بھی صرف پاکستانی کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی شاید کر رہے ہوں گے مگر بہت کم ہوں گے۔ میرے دیکھنے میں آپ یقین رکھیں کہ نہیں ہے، جتنے ہیں یہ پاکستانی بھیک مانگنے میں نمبر 1، اور ویل چیئر چلانے بھی نمبر 1 ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سب بہن بھائیوں سے التماس کرتا ہوں، اور میں زائرین عمرہ کرام سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ نے ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرنی ہے جو بھیک مانگ رہے ہیں اور اپنی سٹوریاں اور رواداری سنا رہے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اگر آپ نے ہیلپ کرنی ہے تو اپنے ملک میں جا کر، وہاں پہ غربا بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، درس بھی ہیں، اور جامع مساجد بھی ہیں، وہیں جا کے آپ نے مدد کر لیں۔ تو ان لوگوں کو دینے سے تو بہتر ہے کہ آپ کبوتر کو دانہ ڈال کے جائیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ مگر ان لوگوں کو نہیں دینا ہے، بالکل نہیں دینا۔ یہ آپ کے پیسے نہ ثواب میں شامل ہے اور نہ ہی گناہ میں شامل ہے، اور نہ یہ پیسے لینے والے، بھیک مانگنے والے مستحق ہیں۔ تو ناظرین کرام، تیسرے نمبر پر میری آپ سب بہن بھائیوں اور خاص طور پر زائرین عمرہ کرام سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی اپنے ہوٹل سے حرم بیت اللہ شریف کو جائیں اور آپ کے ساتھ کچھ معذور، بیمار یا عمر رسیدہ لوگوں کو اگر آپ نے عمرہ کرانا ہے ویل چیئر پر، تو ویل چیئر صاف ستھرے راستوں سے گزاریں، گندی جگہوں سے ویل چیئر کو ہرگز نہیں گزاریں، کیونکہ وہی ویل چیئر آپ نے حرم بیت اللہ شریف کے اندر لے کر جانی ہے۔ لہذا گندی ویل چیئر اور گندی جگہوں سے آنے والی ویل چیئر سے گندگی سے پرہیز کریں۔ تو میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں میری بات آ گئی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، اور ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ جب بھی کسی نماز پہ حرم بیت اللہ شریف کو جائیں یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں، تو حرم بیت اللہ شریف کے یہ جو احاطہ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں جوتے نہ پہنیں، جوتے باہر اتار کے بے شک اپنے شاپر میں اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ یہ جگہ مقدس جگہ، یہاں پر ابھی نماز ہوئی ہے۔ یہ جگہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں نا، احاطہ حرم، صحن جو ہے، یہ صحن، یہ دیکھیں ماربل لگی ہوئی ہے، اسی ماربل پہ لوگ بغیر جا نماز کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہو سکے تو پلیز اس جگہ پہ جوتے پہن کر آپ ہرگز نہ آئیں، تاکہ یہاں گندگی نہ پھیل سکے۔ میری بات شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ اہم اور ضروری باتیں ہیں کہ ایک تو ویل چیئر گندے راستوں سے گزار کر نہ لائیں، یہ ویل چیئر حرم کے اندر جاتی ہے، اور یہ جگہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ماربل لگی ہوئی ہے، یہاں پہ سب اسلامی بہن بھائی نماز پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کے وقت یہاں پہ صفیں بنی ہوتی ہیں جہاں سے یہ ہمارے اسلامی بہن بھائی گزر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ گندے جوتوں سے پرہیز کریں پلیز۔ آپ اس احاطے سے باہر جوتے اتار کر اپنے چھاپر میں رکھ کر آئیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو خوشیاں عنایت فرمائے، اور اللہ پاک جو لوگ یہاں پر عمرے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی عبادات، ان کا عمرہ، ان کی دعائیں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک اور بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا وہ بھی ضروری سمجھوں گا کہ آپ نے جب بھی زیارات مقدسہ پہ جانا ہے
وہاں پہ اپنا نام، اپنی کوئی نشانی، پتھروں پہ نام لکھنا، یا جبل رحمت کی جو علامت ایک پلر سا، ایک ستون سا ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ معافی، میں نے ایک کیفٹیریا، جو موبائل کیفٹیریا وہاں پہ ہیں، تو وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اکبر بھائی یہاں پر ہر تیسرا شخص ہم سے بال پینٹ مانگنے آتا ہے، بھئی کیا کرو گے جی؟ اوپر نام لکھنا ہے۔ پلیز پلیز ایسا کام ہرگز نہیں کریں، ہرگز نہیں کریں۔ آپ نے اوپر جانا ضروری نہیں، آپ نیچے، اللہ کے نبی نے بھی نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نیچے کھڑے ہو کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اگر آپ اوپر جانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ جائیں، مگر یہ بدعت، یہ شرک، یہ نام لکھنا، یہ دھاگے باندھنا، یہ میرے خیال میں تو آپ زیادتی کر لیں، اپنے عمرہ میں خلل ڈال رہے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی ہے سنت نبی، ہم نے، آپ نے، اب سب مسلمان نے وہی کام کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کیوں کرنا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے وہاں لیریں اور وہاں پہ دھاگے اور وہاں پہ نام لکھے تھے؟ نام لکھنے سے جنت ملتی ہے؟ وہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں، عبادت کرنے سے اللہ ملتا ہے، ناموں سے، پتھروں پہ نام لکھنے سے اللہ نہیں ملتا۔ اگر آپ نے رونا ہے، آپ نے دھونا ہے، آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا مانگو، اور آپ جب بھی مسجد نبوی جائیں، اللہ کے روزے کو سامنے رکھ کر آپ نے دعا نہیں مانگنی ہے، بالکل نہیں مانگنی ہے۔ دعا آپ نے کعبہ، بیت اللہ شریف، مکہ المکرمہ کی طرف کر کے، منہ کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی اللہ سے مانگا، تو آپ نے اللہ کے نبی کا بالکل مقدس ہے۔ آپ جائیں، زیارت کریں، جی بھر کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، مگر جب وقت دعا آئے تو دعا بھی آپ نے بیت اللہ شریف کی طرح منہ کر کے مانگنی ہے۔ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے۔ میں نے وہاں دیکھا ہے ینگ اسٹوڈنٹ جو جامعہ الازہر یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی مصر القاہرہ میں ہے، وہاں سے آئے ہوئے لڑکے کھڑے ہیں، وہ سبھی کو بتا رہے ہیں اگر کوئی وہیں اللہ کے نبی کے روضے کے سامنے دعا مانگ رہا ہے، منہ اس طرف کر کے جہاں اللہ کے نبی کی قبر مبارک ہے اس طرح منہ کر کے دعا مانگ رہے، تو وہ لوگ منع کرتے ہیں کہ آپ زیارت کریں اور منہ قبلہ رخ کر کے آپ دعا مانگیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی وہیں سے مانگا ہے۔ پورے مسلمانوں نے، 1,24,000 پیغمبروں نے اللہ سے ہی مانگا ہے۔ تو آپ نے میری بات کو کوئی الٹا سیدھا نہیں سمجھنا ہے۔ جو میری سمجھ میں، جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ یہاں کے علماء کرام سے سنا، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ نہ تو میں وہابی ہوں اور نہ ہی میں کوئی اس قسم کی کوئی بات کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ میں نے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ زیارت کریں، جالی کے پاس جائیں، قبر مبارک خلفائے راشدین کی، اللہ کے نبی کی آپ دیکھیں، آپ اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، آپ جنت، وہ حرم شریف میں، ریاض الجنہ میں نفل ادا کریں، سب کچھ کریں، مگر دعا جب بھی آپ نے مانگنی ہے قبلہ رخ منہ کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح آپ کی عبادت، آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور آپ کسی بڑی غلطی سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اگر کوئی مجھ سے زیادتی یا کوئی غلطی یا میں کچھ غلط معلومات آپ کو دی ہے تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ میں نے کسی اپنے اسلامی بہن بھائی کے دل آزاری نہیں کرنی ہے، بلکہ میں نے جو میرے ذہن میں اور جو کچھ میں نے یہاں 28 سال میں علماء کرام سے سنا، وہی کچھ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے میرے ان الفاظوں سے کسی کے دل آزاری ہوئی ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قبر مبارک، روضہ مبارک جو ہے
روزہ مبارک تو دور سے ہے، قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے، جالی کے سامنے ہو کے دعا نہیں مانگنی ہے. آپ نے دعا قبلہ رخ منہ کر کے مانگنی ہے. سارے حالات کو ایک بار میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ نے پتھروں پر جبل رحمت پہ کوئی لکھائی وغیرہ نہیں کرنی ہے، کوئی نشانی نہیں لگانی ہے. تو یہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 10 ذوالحجہ 11 12 کو جب لوگ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں تو کوئی لوگ جوتے مار رہے ہیں، کوئی بندوق کا اشارہ کر کے بندوقیں مار رہے ہیں، کوئی بڑی تیزی سے پتھر مار رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں. یہ بھی سراسر زیادتی ہے. پتھریاں کنکریاں مارنے کا جو انداز ہے بالکل آہستہ سے، بالکل آہستہ سے، اور وہ کنکری بھی چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے اور آہستہ سے سنت پوری کرنی ہے. بالکل سنت ابراہیمی پوری کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے شیطان بیٹھا ہے تو آپ اس کو جوتے ماریں، آپ اس کو بندوق مار دیں، فیر مار دیں یا بڑے بڑے پتھر مار دیں. نہیں جی، یہ بات نہیں ہے. یہ ایک سنت ابراہیمی ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اور جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم نے وہی حکم ماننا ہے. اپنا دین نہیں بنانا، اپنا اسلام نہیں بنانا، اپنا عقیدہ نہیں بنانا. تو ناظرین کرام، میں آپ سب بہن بھائیوں اور دوستوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگ رہا ہوں، ڈھیر ساری دعائیں. یہ سامنے دیکھے حرم بیت اللہ شریف ہے. یقین جانو، یقین جانو، یقین جانو، ابھی بھی میری آنکھوں میں آنسو ہیں. اور میں آپ سب بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ حیات ہوں. میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. اگر میں آپ کو کچھ اور دے سکوں یا نہ دے سکوں، مگر یہ تو میرے بس میں ہے. میں آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، یقین جانے دعائیں مانگتا. ابھی بھی میری آنکھوں میں نمی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک میری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا. میں آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، آپ کے مال کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے والدین جو زندہ حیات ہے ان کی صحت کے لیے، جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اللہ پاک ان کی قبریں روشن کرے. اور جو زندہ حیات ہیں اللہ پاک انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عنایت فرمائے. اور آپ سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رحمت العالمین. تو ناظرین کرام، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کتنی دعائیں آپ سب بہن بھائیوں کے لیے مانگوں. اے اللہ پاک میری دعا قبول مقبول فرما. اے اللہ پاک جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے اے اللہ پاک آسانیاں پیدا کر. اے اللہ پاک انہیں یہاں لے آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک تیرے گھر کا دیدار کر سکے. اے اللہ پاک تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارات کر سکیں. اے اللہ پاک انہیں اپنے پیارے نبی کے روضے کی زیارات نصیب فرما. اے اللہ پاک اپنے گھر میں عمرہ کرنے کی، صفا مروہ اور مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کی زیارات مقدسہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں، پر تو دلوں کے راز جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات ہے، تو بہتر جانتا ہے میں آپ سے کیا مانگ رہا ہوں. اللہ پاک تو دلوں کے راز جانتا ہے. میں جو کچھ بھی آپ سے مانگ رہا ہوں، میں رو رو کے آپ سے فریاد کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو، بہن بھائیوں کو، زائرین عمرہ کرام جو یہاں تیرے در کی حاضری دینے آئے ہیں، ان کی دعائیں قبول و مقبول فرما. ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سے بہت غلطیاں، اور آئندہ کے لیے بھی غلطیوں سے بچا. ہے اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رحمت العالمین. اے اللہ پاک
اے اللہ پاک جن لوگوں نے مجھے دعا کی درخواستیں بھیجی ہیں، میں وہ درخواستیں، وہ دعائیں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اللہ پاک انہیں یہاں لے آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک تو قادر ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو عزیز ہے۔ اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر، مطلق اور مہربان ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میں ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سب بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں دعا گو ہوں ہر نماز کے ساتھ۔ جو بھی میں نماز پڑھوں گا تو آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ پاک آپ سب کو یہاں لے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کے اور میرے گناہ معاف فرمائے، آمین۔